بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 87۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے جرائم اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو شہید بھی کیا۔ تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا، ان کی رہنمائی نہیں کی گئی کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے؟ تورات کا آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بہت بلند مقام ہے اور بڑی جامع معنی کتاب ہے، اور بھیجے ہم نے لگاتار ان کے بعد کئی رسول۔ کا لغوی معنی ہے گدی، اور پچھلی جانب جہاں سر ختم ہوتا ہے وہ گدی ہے۔ جب آدمی پیچھے کھڑے ہوں تو پچھلے آدمی کی نگاہ اگلے آدمی کی گدی پر پڑتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگاتار پیغمبر بھیجے، ان کو کتاب دی، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں۔ لفظ عیسیٰ اور مریم کا معنی۔ عیسیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں اس کی اصل ایشو یا یسوع تھا، جس کا معنی مبارک اور سردار ہے، اور مریم کا معنی امام بخاری عابدہ کرتے ہیں، عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم میں ان کے سوا کسی عورت کا نام نہیں آیا، نہ پہلی امتوں میں اور نہ اس امت میں، اور ان کا نام 30 مرتبہ آیا ہے، گویا کہ اوسطاً فی پارہ ایک دفعہ ان کا نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی اور عیسیٰ ابن مریم فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ان کا باپ ہوتا تو اس کی طرف نسبت ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ضابطہ بیان فرمایا ہے، ادعوا لآبائہم، باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلیظ زبان استعمال کی تو علماء کرام نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو شیطان نے اپنی کتاب کشتی نوح میں پہلے تو مولویوں کو خاصی گالیاں دیں کہ یہ مولوی بڑے بدذات ہیں، یہ لوگوں کو میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتا، میرے سے زیادہ تعظیم کرنے والا کون ہے؟ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتا ہوں اور ان کے 6 بہن بھائیوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں، اور ان کے باپ یوسف نجار کی بھی تعظیم کرتا ہوں۔ یوسف وہ تھے جن کی ایک بار حضرت مریم سے بہت پہلے منگنی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور اس نے اپنی کتاب ترجاق القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 نانیاں اور 3 دادیاں زناکار اور کیسی عورتیں تھیں، لا حول ولا قوت۔ یہ ہے اس کی تعظیم، بڑا خبیث آدمی تھا بھائی، جب از روئے قرآن ان کا باپ ہی نہیں ہے تو دادیاں کہاں سے آ گئیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں دے کر مبعوث فرمایا۔ ظاہر ہے فتنہ تو بھئی ہر دور میں ہوتا ہے، اور ہر دور کا فتنہ ہوتا ہے، اور ہم نے اس سے بچ کے ہم نے چلنا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تائید کی، جہاں لکھا ہوا تھا نا تائید کا یہ ایدناہ، یعنی کہ تائید کی، قوت دی یا مدد کی، ٹھیک ہے، ہم نے روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی، پاکیزہ روح یعنی حضرت جبرائیل امین۔ یہ جو پاکیزہ روح ہیں یہ حضرت جبرائیل ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید کی ضرورت اس لیے پڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام شروع کیا اور ان کو بتایا کہ یہ چیزیں تم نے بگاڑ دی ہیں اور اس سے دین کا نقشہ بگڑ گیا ہے، تو چھوٹے بڑے سب کے سب ان کے مخالف ہو گئے، کیا مولوی، کیا پیر اور کیا عوام، کیا خواص، سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لڑنا شروع کر دیا۔ جس طرح آج کل اہل بدعت نے دین کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور عوام کا ایسا ذہن بنا دیا کہ اگر بدعات کی تردید کرو تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کو بدلنا خاصا مشکل کام ہے، اور بدعات کی تردید سے زیادہ ان کو چھوڑنا مشکل ہے۔ تمہیں درس سنتے ہوئے 55 سال ہو گئے ہیں، مگر بدعات کو چھوڑنے کے لیے تم بھی تیار نہیں ہو۔ بدعات کو چھوڑنے والا بہت بڑا مجاہد ہے۔
اچھا جی، کیا جب بھی کوئی رسول لایا تمہارے پاس وہ چیز جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پس پیغمبروں کے ایک فریق کو تم نے اے ظالموں جھٹلایا اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا، جیسے شعیع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ اور بہت سارے پیغمبروں کو تم نے شہید کیا۔ جب بھی کسی پیغمبر نے ان کی مرضی کے خلاف بات کی، اس نے ان کو شہید کر ڈالا۔ حضرت یحییٰ کے زمانے میں حاکم وقت اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس تشریف لے کر فرمایا کہ میرے پاس اس طرح کی بات پہنچی ہے، اس لیے میں تحقیق کرنے آیا ہوں، کیا تم اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے والا؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور یہ بات میرے فریضہ میں داخل ہے کہ میں ناجائز کام کو روکوں، میں اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا اگر واقعی کوئی بات ہے تو باز آ جاؤ، تیرے لیے اور عورتیں اور لونڈیوں کی کمی نہیں۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس بیان کو اپنی توہین سمجھا اور انہیں قتل کرا دیا، اور جب انہیں حق کی دعوت دی گئی، بس اتنا اس بک میں اتنا ہی تھا اس سے ریلیٹڈ۔ یہ ہے جی ڈاکٹر اسرار کی بک۔ اس میں یہ کہتے ہیں، ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں لفظ الرسول جو آیا ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے، یہ دونوں لفظ اکثر ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں، لیکن ان میں فرق بھی ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے جبکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فیصلہ ہے لازماً غالب رہیں گے اور میں اور میرے رسول۔ چنانچہ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، لیکن یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، قتل کر دیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لہٰذا قتل نہیں کیے جا سکتے تھے، ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، جو قیامت سے قبل دوبارہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی شدید تمنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس تمنا سے آرزو کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں تو اس میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ صحیح بخاری کتاب جہاد الاسیر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ آیت زیر مطالعہ میں نوٹ کیجئے کہ اگر یہاں لفظ رسول آ گیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں آیا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، درمیان میں جو پیغمبر پروفٹس ہیں یہ سب انبیاء ہیں۔ حصی معجزات جس قدر حضرت مسیح علیہ السلام کو دیے گئے ویسے کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، ان کا تذکرہ آگے چل کر سورہ آل عمران میں بھی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاص تائید و نصرت حاصل تھی۔ معجزات کا ظہور کسی نبی یا رسول کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، اس طرح کرامات کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا ظہور فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تائید حضرت جبرائیل کے ساتھ کی۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ یہود نے جو طرز عمل روا رکھا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا، یہاں اس پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تمہاری روش بھی یہی رہی کہ تم نے استکبار کیا، یعنی کہ تکبر کیا، سرکشی کی، وہی استکبار اور سرکشی جس کے باعث اسرائیل ابلیس بن گیا تھا۔ ایک جماعت کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول چونکہ قتل نہیں ہو سکتے لہٰذا یہاں نبیوں کا قتل مراد ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے انبیاء، ان میں سے جن انبیاء اور رسل کا نام قرآن میں آیا ہے وہ یہ ہیں:
ترتیب زمانی یعنی کہ زمانے کے لحاظ سے جیسے ان کی آئی تھی اپیئرنس اور ترتیب، ہارون، ذوالکفل، الیاس، الیسی، داود، سلیمان، لقمان، اختلافی یعنی حضرت لقمان پہ عزیر، حضرت عزیر جو ہیں وہ اختلافی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے فرشتے تھے، کوئی کہتے ہیں نبی تھے، یونس، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جنہیں سریانی زبان میں یسوع کہتے ہیں۔ معجزات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی اور اندھے کو فقط ہاتھ لگا کر تندرست کر دیتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے گھر میں سٹور کر کے رکھا ہے، اور ان تمام کاموں میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید آپ کے ساتھ شامل حال رہتی تھی۔ اچھا جی، جیسے ان لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، اور سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مروار ڈالنے کے درپے ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے انہیں اوپر اپنے ہاں اٹھا لیا، کیونکہ وہ تو رسول تھے اور وہ قتل نہیں ہو سکتے۔ حضرت تقی عثمانی کے پیش نظر، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے، اور ہم نے اے بنی اسرائیل تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے سامان کیے۔ سب سے اول موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، اور پھر ان کے بعد درمیان میں یکے بعد دیگرے برابر مختلف پیغمبروں کو بھیجتے رہے۔ پھر اس خاندان کے سلسلے کے اخیر میں ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو نبوت کے واضح دلائل انجیل اور معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے جو تائید دی سو الگ، جو بجائے خود ایک دلیل واضح تھی، تو کیا تعجب کی بات نہیں کہ اس پر بھی تم سرکشی کرتے رہے، اور جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جب بھی تم نے ان پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو ان پیغمبروں میں سے بعضوں کو تو نعوذ باللہ تم نے جھوٹا بتلایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی۔ اول تو ولادت کے وقت مس شیطان سے حفاظت کی گئی، پھر ان کے دم کرنے سے حملے عیسوی قرار پایا، اور پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر اٹھوا لیے گئے۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ یہ ہے حافظ صلاح الدین یوسف کی، اور ان کے مطابق کہ یہ کفینا من بعدہ بالرسل یعنی پے در پے جو ہم نے رسول بھیجے کے معنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ البینات سے معجزات مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑھی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ آل عمران آیت 49 میں ہے۔ بروح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کو روح القدس کہتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، اور قدس سے ذات الہی مراد ہے۔ ابن جریر نے اسی کو صحیح قرار دیا گیا ہے، کیونکہ سورہ مائدہ آیت 10 میں روح القدس اور انجیل دونوں الگ الگ مذکور ہیں، اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہو سکتی۔
ایک اور آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین فرمایا گیا ہے، بالکل روح الامین بھی کہا گیا۔ اور حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جبرائیل تمہارے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہی ہیں، اور بس ٹھیک ہے۔ اور مولانا مودودی کے مطابق روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے، اور جبریل بھی وہ جو وحی کا علم لاتے تھے، اور خود حضرت مسیح کی اپنی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا تھا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔